السلام علیکم. فرقان الرحیم. احمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فاتحہ کے 4 ضمنی موضوعات میں سے چوتھا ضمنی موضوع ہے دعائیں. ان دعاؤں میں سے جو بڑی اہم دعائیں ہیں جی آخری آیت میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے فضل پر فرمایا ہے، اور غیر المغضوب نہ کہ جن تیرا غصہ ہوا، ولا الضالین جو گمراہ ہوئے. تو اب راستے کن پہ چلانا ہے؟ یہ سورہ نساء کی آیت 68 اور 69 میں اللہ نے بتایا کہ سیدھی راستہ کن کے جب چلانا ہے ہمیں، اور چلا دے ان کو سیدھے راستے پر. ہدینا صراطا مستقیما، وہ ہے اللہ کا حکم اور رسول اس کے رسول کا حکم. اولئک مع الذین، جو ان کے ساتھ ہے اللہ نے جن پر انعام کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ 4 کیٹیگریز اللہ نے گنائی ہیں: نبی، صدیق، شہید اور صالحین، نیک بخت اور اچھی ان کے فرق. ان چاروں کے ساتھ ہمیں ملا دے. تو نبیوں کے طریقے پہ، صدیقوں کے طریقے پہ، شہداء کے اور نیک بخت لوگوں کے چلنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم چلنا ہے. جب ان پہ چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ضرورت پڑے گی تو شہید بھی ہوں گے، باقی صالح اعمال کریں گے تو نیک بخت بنیں گے. یہ ساری کچھ ہمیں کس کے چلانا ہے؟ اس پہ صراط الذین انعمت، ان پہ انعام ہوا ہے. یہ آیت نمبر سورہ نساء 68-69 میں اللہ نے بتایا کن پر انعام ہوا ہے. اور غیر المغضوب، جن پر تیرا غصہ ہوا. مغضوب کون ہے؟ کیا مغضوب سے بھی مراد نصارہ ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، مریم کو قرار دیا، 3 خدا قرار دے دیے. سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں اللہ نے کی ہے کہ عیسیٰ مشرک ہے، سب یہ بنا دے. اور اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ تم نے ان کو کہا تھا شرک کرو، تم نے کہا تھا مجھے یہ بنا لو. یہ اللہ اس کو چھوڑ. سورہ مائدہ کی آیت کو دیکھیے گا، 116 نمبر اور آگے 117 وغیرہ، کہ جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تو نے لوگوں کو کہا تھا ٹھہرا لو مجھ کو، میری ماں کو معبود اللہ کے سوا. تو کہا اللہ عیسیٰ کہ تو پاک ہے، مجھ کو لائق نہیں کہ کہوں ایسی کوئی بات جس کا مجھے حق نہیں گی. اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو اس کو ضرور معلوم ہوگا. تو جانتا ہے جو میرے جی میں، اور میں نہیں جانتا جو تیرے پاس ہے. اور پھر 117 میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم کیا کہ بندگی کرو اللہ کی، اور جو رب میرا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے. تو میں ان کو خبردار ہی کرتا رہا. تو یہ کہ حضرت عیسیٰ نے ان کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا، لیکن انہوں نے پھر اپنی خود ہی کڑالوجی کر کے اس سے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور سارا کچھ کر دیا. تو یہ حضرت عیسیٰ اس سے صاف انکار کر دیں گے. اور غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پر جو سے گمراہ ہوئی اور جن کو تم نے غضب ہوا جس پر، اللہ ہم نے دعا کر رہے کہ اللہ ہمیں ان سے بچائے. ولا الضالین، اور گمراہ ہوئی. یہ یہود ہے جو کہ گمراہ ہوئے. اب یہ یہود کی یہاں بڑی سائق کا ذکر تقریباً قرآن مجید کی ہر سپارے میں آیا ہے، اور بار بار یہ آیا ہے کہ شرک میں مبتلا ہو گئے، جو خرابی، اور پھر اللہ نے ان کو منظور قرار دے دیا. پھر ان پر بڑی ضعفتیں ہیں، سارا کچھ ہوا. اور ان کے طریقے پہ بھی نہیں چلنا، عیسائیوں کے طریقے پہ بھی نہیں چلنا. اور اس کی یہ دعا ہے. اچھا، یہ سمجھنا ہے کہ عیسائیوں کے طریقے کیا ہیں اور یہودیوں کے طریقے کیا ہیں. اچھا، اب یہودیوں نے جو طریقے اپنائے ہوئے ہیں، ان کا 2 طریقے ہیں جس پہ انہوں نے ساری دنیا کو قابو کیا ہوا ہے. ایک میڈیا ہے اور دوسرا ہے فنانس ہے. میڈیا کے ذریعے یہ جتنے چینل ہے، جتنا کچھ ہے، تقریباً سب ان کا ہے. سارا کچھ ان کا ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ یوٹیوب پہ دکھاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں وہ فیس بک پہ چلاتے ہیں، سارا کچھ اسی طرح کرتے ہیں. تو اس کے بعد اسی طرح یہ سارا میڈیا ان کا ہے، فنانس ان کا ہے، صوتی کاروبار کی جان ہے، اس پہ یہ چلتے ہیں. اور اسی سے انہوں نے ساری دنیا کو قابو کیا ہوا ہے. اچھا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان کے طریقے کا ہے، طریقہ واردات کیا ہے، کرتے یہ کیا ہے. تو اس لیے ہم نے ان سے بچنے کے لیے پہلے تو پتہ ہونا. اب ہمارا لباس بھی ویسا ہونا، کھانا پینا بھی ویسا ہونا، بول چال بھی ویسی. کوشش کرتے ہیں ہم ان کی نکالی کرنے کی. تو جو نکالی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا لیبر کیا ہے، کیا کچھ کرتا ہے. ہم نے یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی صلاح کرنی ہے اور بچنا ہے. وہاں رب العزت عما یصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.